سلام علیکم ناظرین۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی جس سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، آج اس کی تیسری نشست ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ خدائے عز و جل کے سوا کسی کو بھی خلیفہ چننے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہاں جاعل پر تنوین ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کا ارشاد ہے، انی خالق بشر من طین۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ یہاں بھی خالق کو تنوین کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اس کو اپنے لیے صفت قرار دیا ہے۔ اسی بنا پر جو شخص دعویٰ کرے کہ وہ اپنے لیے امام اور پیشوا چننے کا حق رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے گارے سے ایک بشر بھی پیدا کر دے۔ پس جب یہ چیز اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو دوسرا بھی اس کے دائرۂ اختیار سے باہر ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی منبع سے ہیں۔ ایک اور معنی یہ ہیں کہ ملائکہ اپنی فضیلت، برتری اور عصمت کے باوجود امام کے انتخاب کے لیے اہلیت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اس امر عظیم کو اللہ تعالیٰ نے ہی سر انجام دیا اور اس کے ذریعے اپنی تمام مخلوقات پر یہ حجت قائم کر دی کہ دیکھو، انتخاب امام میں تمہارے لیے کوئی سبیل اور راہ نہیں ہے، اس لیے کہ ملائکہ کے لیے اپنے خلوص، صفا، وفاداری اور عصمت کے باوجود اس سلسلے میں کوئی سبیل اور کوئی راہ نہیں ہے، جبکہ آیات کثیرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلکہ وہ فرشتے تو اس کے بندے ہیں جو بات کرنے میں بھی اس سے سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 27، یعنی بلکہ وہ مکرم بندگان ہیں، قول میں اس سے سبقت نہیں لیتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، جو کچھ اللہ حکم دیتا ہے اس میں نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اور پھر انسان کے اندر نقص عقل اور نادانی اور جہالت کے ہوتے ہوئے وہ کس طرح اس عظیم کام کو صحیح طور پر انجام دے سکتا ہے؟ دیکھیے، امامت کے علاوہ احکام جیسے نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اس کی مرضی اور منشا پر نہیں چھوڑی ہے، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ تمام احکام اور تمام حقائق کی جامع سب سے اہم چیز کو ان کے سپرد کر دے؟ ہر زمانے میں ایک ہی خلیفہ کی ضرورت، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں خلیفہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی خلیفہ ہوگا، اور اس سے ان لوگوں کا یہ قول باطل ثابت ہو جاتا ہے جو بات کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کئی اماموں کا ہونا ممکن ہے، جبکہ اللہ نے صرف ایک پر ہی اکتفا کیا ہے۔ اور اگر ان لوگوں کی وہ دلیل صحیح ہوتی جو چند اماموں کے ہونے پر انہوں نے قائم کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک پر اکتفا نہیں کرتا، اور ہمارا دعویٰ ان کے دعوے کے مقابلے میں ہے، اور قرآن ہمارے دعوے کو ترجیح دے رہا ہے، نہ کہ ان کے قول کو۔ اور اگر دو کلام ایک دوسرے کے مد مقابل میں ہوں اور قرآن میں سے ایک کو
ترجیح دے تو ترجیح پانے والا قول ہی قابل تسلیم ہے۔ وجود خلیفہ کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے، اور جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے، جہاں ارشاد فرماتا ہے ربوں کا، یعنی تیرے پروردگار نے۔ یہ بہترین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معنی کو آپ کی امامت قیامت تک جاری رکھنا چاہتا ہے، اس لیے زمین امت محمدی کے لیے خدا کی حجت سے کبھی خالی نہیں رہتی۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ربوں کا یعنی تیرے پروردگار کہنے کی کوئی مصلحت نہ ہوتی، اور ضروری ہوتا کہ وہ لفظ ربہم یعنی ان ملائکہ کے پروردگار استعمال کرتا، اور جو حکمت اللہ تعالیٰ گزشتہ نسلوں کے لیے اختیار کرتا ہے، وہی حکمت بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی انتخاب کرتا ہے، اور اس کی حکمت اور مصلحت میں زمانے کے گزرنے اور گردش ایام کی وجہ سے تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ذات عز و جل عدل و حکمت والی ہے، اس کا اپنی کسی مخلوق کے ساتھ کوئی خاص نسبت اور رشتہ نہیں ہے، اور وہ اس سے پاک اور منزہ ہے۔